بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اعتکاف کرنے والا پیپر دینے کے لیے جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 26۔ دوران اعتکاف پیپر دینے یا کسی اور ضروری کام سے جانا ہو تو کیا اعتکاف کی نیت کرتے وقت اتنے وقت کا استثناء کر سکتے ہیں؟ جواب: منت کے اعتکاف میں منت مانتے وقت کچھ وقت کا استثناء کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت اعتکاف میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کیا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا۔ در مختار میں ہے، تتار خانیہ میں کتاب الحجہ کے حوالے سے ہے، اگر منت کے وقت شرط لگائی کہ وہ مریض کی عادت نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہونے کے لیے نکلے گا تو یہ جائز ہے۔ اس کے تحت جد الممتار میں ہے، کیا سنت اعتکاف بھی اس معاملہ میں واجب اعتکاف کی مثل ہے؟ میرے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ واجب اعتکاف واجب کرنے سے واجب ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی واجب ہوگا جتنا بندے نے واجب کیا ہے۔ بہرحال سنت اعتکاف تو وہ سنت اعتکاف کرنے اور اسے اسی طریقہ کار کے مطابق بجا لانے سے ادا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ حاجات کے علاوہ اعتکاف سے نہیں نکلے۔ پس ظاہر یہی ہے کہ اگر سنت اعتکاف میں استثناء کر لیا گیا تو وہ اعتکاف سنت سے نفل محض کی جانب منتقل ہو جائے گا، اسے محفوظ کر لیا جائے۔ سوال نمبر 27۔ کیا حیض و نفاس والی عورت سنت اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب: اعتکاف کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، لہذا حیض و نفاس والی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ در مختار میں ہے، اعتکاف کی نیت مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک شخص کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ بہار شریعت میں ہے، اس اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ سوال نمبر 28۔ عورت نے 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد کسی وقت پاک ہونا ہے تو کیا وہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب: جس خاتون نے 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد کسی وقت پاک ہونا ہے تو وہ سنت اعتکاف نہیں کر سکے گی۔ بدائع ثنایا میں ہے، اگر عورت کو حالت اعتکاف میں حیض آ گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ حیض روزے کے منافی ہونے کی وجہ سے اعتکاف کی اہلیت کے منافی ہے، اسی وجہ سے یہ انعقاد اعتکاف سے مانع ہے تو بقائے اعتکاف سے بھی مانع ہوگا۔ سوال نمبر 29۔ کیا عورت سنت اعتکاف کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتی ہے؟ جواب: عورت کے لیے مانع حیض گولیوں کا استعمال چاہیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، دونوں صورتوں میں شرعی اعتبار سے جائز ہے، البتہ طبی اعتبار سے اگر ان کے استعمال سے عورت کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ پھر اگر عورت نے حیض آنے سے قبل دوا کھا کر حیض روک لیا تو اس کا حکم پاک خواتین جیسا ہوگا، اس پر فرض روزے رکھنا لازم ہوگا اور اعتکاف کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال دوا پینے والا مسئلہ تو اس صورت میں کبھی خون مکمل طور پر مرتفع ہو جاتا ہے، لہذا عورت ایک ایسا طویل زمانہ گزارتی ہے جس میں اسے خون نہیں آتا، اور کثیر عورتیں حیض روکنے کے لیے دوا پیتی ہیں اور ان کا خون 1 سے 2 سال تک منقطع رہتا ہے، تو مناسب یہی ہے کہ ان کا حکم پاک عورتوں والا ہو، پس ان کا طواف صحیح ہے اور ان پر کچھ لازم نہیں۔ نوٹ: شریعت مطہرہ میں عورت کو اس چیز کا مکلف نہیں
کہ وہ ادویات کے ذریعے حیض روک کر ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اعتکاف کرے، بلکہ بسا اوقات ان کے استعمال سے عادت کے دن بگڑ جاتے ہیں اور خواتین کو کئی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی مناسب ہے۔ سوال نمبر 30، کیا استحاضہ کی حالت میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، استحاضہ کی حالت میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، کیونکہ استحاضہ کا خون حیض و نفاس کا نہیں بلکہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اس کے احکام حیض و نفاس جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، لیکن استحاضہ میں نہیں، کیونکہ بلکہ استحاضہ والی عورت تو پاک ہوتی ہے، اسے نماز اور فرض روزے رکھنے کا حکم ہے، لہٰذا ایسی عورت بلا شبہ اعتکاف کر سکتی ہے، بلکہ اس کا جواز تو واضح طور پر حدیث پاک میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا۔ اس حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری میں ہے، اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حالت استحاضہ میں اعتکاف جائز ہے، اور ایسی عورت کی نماز بھی جائز ہے کہ اس کی حالت پاک عورتوں والی ہے۔ ضروری تنبیہ، حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل کافی پیچیدہ ہیں۔ کئی مرتبہ خواتین بعض ایام کو پاکی کے یا استحاضہ کی سمجھ رہی ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ حیض کے دن ہوتے ہیں، لہذا بہتر صورت یہی ہے کہ کسی صحیح العقیدہ سنی اور ماہر مفتی صاحب سے ضرور مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ مزید اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بنام خواتین کے مخصوص مسائل کا مطالعہ بھی بہت مفید رہے گا۔ سوال نمبر 31، عورت معذور شرعی ہو تو وہ اعتکاف کر سکتی ہے؟ معذور شرعی ہونے کی حالت میں بھی عورت اعتکاف کر سکتی ہے کہ اعتکاف کے لیے عذر سے سلامت ہونا ضروری نہیں۔ شرعی معذور وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ناقص وضو یعنی وضو توڑنے والے عذر، مثلاً بار بار ریح وغیرہ خارج ہونے کی وجہ سے ایک نماز کے پورے وقت میں اتنی مہلت بھی نہ پائے کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے۔ عمدۃ القاری میں ہے، اعتکاف جائز ہونے کے لیے معاملہ میں مستحاضہ کے حکم میں وہ افراد بھی ہیں جو اسی کے مثل ہیں، جیسے وہ شخص جسے پیشاب، مزی، ودی وغیرہ کا عارضہ لاحق ہو، یوں ہی وہ بھی جس کے زخم سے مسلسل خون جاری ہو۔ نوٹ: شریعت مطہرہ نے معذور شرعی کے لیے وضو وغیرہ کے حوالے سے کچھ آسانی رکھی ہے۔ اس کی تفصیل اور مزید احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385 کا مطالعہ فرمائیں۔ سوال نمبر 32، کیا عدت والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب: عدت والی عورت اپنی عدت والے گھر کے مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہے کہ دوران عدت اسی گھر میں رہنا ضروری ہوتا ہے جہاں شوہر نے اس کو رکھا ہو۔ اب وہ اعتکاف کے ساتھ رہے یا بغیر اعتکاف کے رہے، اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں، الغرض عدت اعتکاف کے منافی نہیں ہے۔